اپنی شادی شدہ بچیوں بیٹیوں کی شکایتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر فوراً ایکشن لینے والے بھائیوں اور ان کے باپوں سے، والدین سے ایک دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ ایسا مت کیا کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ہماری بیٹی کا ہی قصور ہے، اس کے باوجود بیٹی کو بھی ایسا مت کہیں کہ بھائی تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ، تاکہ اس کا بھی دل نہ دکھے، اس کو بھی تسلی دیں کہ بھائی ہم کچھ کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات کر کے اس کو تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہیں۔ لیکن ایسا بھی ان کا ساتھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، ہم نے ہاتھوں میں مہندی تو نہیں لگائی ہوئی، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ہم بھی جو ہے نا وہ جذبہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہم بھی غیرت رکھتے ہیں، تو اس کی کیا جرت ہے؟ اس طرح کے الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اس کا حوصلہ اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اپنے خاوند پر اور سسرال والوں پر جری ہو جائے۔ ایسا بھی مت ہو۔ تو بیٹی کو تسلی بھی دیں اور اسے یہ باور کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اتنا بھی اپنا ساتھ جتانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹی ان کی باپ بن جائے۔ اکثر ایسے گھر ٹوٹتے ہیں، 100 میں سے کیا 1000 میں سے 999 گھر ایسے ٹوٹتے ہیں کہ جب لڑکی چھوٹی سی بات اور شکایت لے کر والدین کے پاس پہنچے اور والدین اس کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے بھائی جو ہے نا وہ ایکشن لے لیں فوراً کہ بھائی اس کا کیا کام کہ ہماری بیٹی کو، اس کی جرت کیا ہے کہ ہماری بہن کو ہاتھ لگائے اور یہ کرے وہ کرے فلاں کرے، ایسی بات اس نے کی تو کی کیوں ہے؟ ایسا جو ہے نا آپ اپنے ساتھ تصور کر لیں۔ وہ والدین جو اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹوں کو ایکشن لینے پر اکسا رہے ہیں، تو وہ خود اپنی پچھلے زندگی پر ذرا غور کریں، کیا ان کی ساری زندگی میں کبھی ان کے جھگڑے نہیں ہوئے؟ تو کیوں اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے گھروں کو خود ہی برباد کرتے ہو؟ اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ میاں بیوی کے درمیان ہو گئی ہے تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے گھروں میں، بڑے دیندار گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے گھر میں ہی یہ ہوتا ہے اور آس پاس کے کسی گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ہر گھر میں یہ تھوڑا بہت معاملہ رہتا ہے، ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ صبر کرنا، برداشت کرنا سیکھیں، بیٹی کو بھی برداشت کرنے کی ترغیب دیں، فوراً نہیں تو کچھ دیر بعد اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بھئی وہ تمہارا گھر ہے، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارا حق بنتا ہے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، اپنے خامند کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کو عبادت سمجھ کر، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کریں، اس کی تابعداری فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے کریں، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں۔ اور حدیث پاک کی اگر آپ ترغیبیں سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خامند کے حقوق بیوی پر اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ اگر خامند کے جسم سے خون کیا پیپ نکل آئے اور عورت اسے اپنی زبان سے چاٹے، کپڑے سے صاف کرنے کا نہیں فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اپنی زبان سے چاٹے تب بھی اپنے خامند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اگر خامند اسے کہے کہ پہاڑ کو دھکا دے تو اسے نہ نہیں کرنے چاہیے، کہ میں خادم، میں نوکر، میں ضرور کروں گی۔ اگر نہیں کر سکتی تو کم سے کم وہ کام کرنے کی کوشش جو کرے گی تو تب بھی فرما برداری میں شمار تو ہو جائے گی۔ اگر تندور پہ بیٹھی روٹی لگا رہی ہے، روٹی کے جلنے کا سڑنے کا خوف ہے، خامند نے بلایا ہے، اپنی حاجت کے لیے بلایا ہے، تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً کام کو چھوڑ کے آ جانا چاہیے۔ تو اب اندازہ کریں، اگر آپ احادیث مبارکہ دیکھیں تو عورت پر خامند کے کتنے زیادہ حقوق بتائے گئے ہیں۔ مرد پر تو یہ ہے کہ والدین کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، لیکن عورت کو یہ نہیں کہا کہ والدین کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، بلکہ شادی کے بعد والدین سے بھی زیادہ عورت پر حق اس کے خامند کا ہے۔ اپنے خامند کی مرضی کے بغیر وہ روزہ تک نہیں رکھ سکتی، وہ فرائض کے علاوہ نوافل عبادت تک کے لیے اپنے خامند کی اجازت کی محتاج ہے۔ آج جو اپنے خامند کی اجازت کو بازار تک جانے کے لیے بھی ضروری نہیں سمجھتی، غیر ضروری سمجھتی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو انہیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اور ایسے والدین کو جو اپنی بیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی شکایتیں سن کے بھی فوراً ایکشن لے لیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی۔ وہ بیٹے کب تک اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں رکھ سکتے۔ جب اس کی بیوی یا بچے ہونے لگ جائیں گے تو وہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کریں گے، اپنی پھپھو کو اور اس کو جو ہے نا اپنے نند کو برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے ایسے والدین اور بھائیوں سے کہ فوراً کبھی بھی ایکشن نہ لیا کریں، اس کو، بہن کو برداشت کرنے کی ترغیب دیں۔ ہاں اگر دیکھیں حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور بالکل نا انصافی اور ناجائز ہو رہا ہے تو پھر ضرور ایکشن لینے کا حق بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں اور کچھ بھی نہ کہیں اور بالکل ہی قدرت پر اور فطرت پر چھوڑ دیں
ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں بالکل ناجائز اور ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ ضرور اس کا ساتھ دیں، اپنی بہن کا، بیٹی کا ضرور ساتھ دیں۔ اس کے لیے پنچایت بلانا پڑے، وڈیروں سے بات کرنی پڑے، عدالت میں جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے آپ ضرور قدم اٹھائیں۔ لیکن اگر بالکل چھوٹی سی باتیں ہیں، اس نے اپنی ماں کے کان بھرے، ماں نے پھر اپنے خاوند کے کان بھرے، تو باپ نے ایکشن لیتے ہوئے بیٹوں کو اس پر اکسایا اور غیرت کا جذبہ دلایا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو، تم کوئی بغیرت ہو، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو اکسا کے اپنی بیٹیوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر کے اب خوش بیٹھے ہیں۔ اگر بیٹی کی اولاد نہیں ہے تب بھی اس کو معاشرے کے لیے یہ طعنہ طلاق کا یا جھگڑے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہے، یہ بھی اس کے لیے ساری زندگی کے لیے ناک کٹوا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر اگرچہ یہ معیوب نہیں ہے، اسلام کے اندر معیوب نہیں ہے، اگر طلاق ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، دوسری جگہ شادی کر لے گا، لیکن ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے ایک جھگڑے کے ساتھ والدین کے پاس بیٹھنے والی خاتون کے بارے میں یا مطلقہ خاتون کے بارے میں، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کے لیے اور زیادہ مصیبت کا باعث ہے، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل زندگی ہوتی ہے۔ اور جوانی کے اندر جو ہے نا، وہ اپنی ساری زندگی، ساری جوانی اپنی والدین کے عزت کو بچانے کے لیے برباد کر دیتی ہے، گنوا دیتی ہے۔ وہ برباد کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اس کی جوانی کے صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کپڑا لٹا چاہیے، اس کو کھانا پینا چاہیے، کھانے پینے کپڑے کے علاوہ بھی تو اس کی خواہشات ہیں، تو وہ خواہشات کون پوری کرے گا؟ اس کا خاوند کے علاوہ، اس کی شادی کے علاوہ تو اس کی جسمانی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی شادی کے بغیر۔ تو وہ والدین کیا سوچ کے بیٹھے ہیں یار، اس کی ساری جوانی برباد کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حاجی اور دیندار بھی کہلاتے ہیں پھر۔ تو یہ باتیں لاکھوں میں ملنے کے قابل ہیں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس لیے ان باتوں کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیوں کا سد باب ہو۔ جتنا آپ محنت کوشش کر سکتے ہیں معاشرتی مسائل پر بات کریں، معاشرتی مسائل پر بات کرنے والے علماء کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر معاشرتی بگاڑ ختم ہو۔ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ یہ طلاقوں کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں رونما ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، معاشرتی مسائل پر علماء سے بھی گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس معاملے پر بات سننے کو تیار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہماری بیٹی ہے، تمہارا کیا کام ہماری بیٹی کے بارے میں ہمیں ترغیب دینا یا ہمیں کوئی بات بتانا۔ اور نہ ہی لوگ بات سننے کو تیار ہیں اور نہ ہی لوگ بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، جو علماء معاشرتی مسائل پر بات کرتے ہیں، معاشرتی مسائل اور معاشرتی بگاڑ کے سد باب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ معاشرتی بگاڑ کا سد باب ہو۔